کہ سرداروں نے بھی ترقی نہیں ہونے دی. تکلیف تب ہوتی ہے یہ سنتے ہوئے جب کوئی یہ کہے کہ آپ کو سرداروں نے ہی ترقی نہیں کرنے دی. بھی کا معاملہ تو ٹھیک ہے، اس میں ایک فیکٹر ہمارا سردار ہے. جھگڑا تب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس سردار کو طاقتور بنانے والی جو قوت ہے وہ کہیں اور بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ وہی ہے جو سیاست کو نہیں چھوڑتی، جو سیاستدانوں کو نہیں چھوڑتی، جو پولیٹیکل پروسیس کو چلنے نہیں دیتی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ اصل طاقت وہ ہے، اصل قوت وہ ہے، تو اس لیے ہمارا اصل جھگڑا پھر ان سے ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپنے سرداروں کو بخش دیا ہو یا ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا ہو. کوئی 2-3 نام ہی پرویز مشرف کے زمانے میں بڑی مشہور بات تھی کہ جی 70 سردار میرے ساتھ ہیں بلوچستان کے، صرف 3 سردار ہی باغی تھے. تو وہ تینوں تو چلیں، اب تو وہ 3 بھی نہیں رہے خیر سے. تو اب ترقی ذرا کر لیں جتنی آپ کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں چیزیں کر لیجئے گا. اکمل شہزاد گمن آج ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ان کا نام نامی عابد میر ہے، اور یہ میر بلوچستان والے میر ہے. جس طرح میر ظفر اللہ جمالی یا اور لوگ اپنے نام کے ساتھ میر لگاتے ہیں. میر صاحب جو ہیں یہ بنیادی طور پہ افسانہ نگار ہیں، مختصر کہانی بھی لکھتے ہیں اور طویل افسانہ بھی لکھتے ہیں. اس کے علاوہ صحافی ہیں، اور بڑی کم عمر میں یہ اردو لٹریچر پڑھاتے ہیں سریاب روڈ ڈگری کالج کوئٹہ میں. تو خود بھی اردو بہت اچھا لکھتے ہیں اور بڑے صاحب مطالعہ ہیں. ان کا ایکسپریس اخبار، روزنامہ ایکسپریس میں ان کا کالم خانہ بدوش کے نام سے کئی سال چھپتا رہا. وہاں بلوچستان میں کئی اخبارات جس طرح بلوچی اخبار اصاب اور دوسرے جو وہاں کے اخبارات ہیں ان کے لیے بھی لکھتے رہتے ہیں. اور بلوچستان کی بالخصوص صورتحال ہے اس پہ ان کی گہری نظر ہے. اور پھر لٹریچر، اردو لٹریچر ان کی جو ہے وہ بڑی نمایاں محبت ہے. اردو پڑھاتے بھی ہیں، اور آج کل نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل میں یہ اردو میں پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں. تو آئیے آپ کو عابد میر صاحب سے ملواتے ہیں. کیسے ہیں جناب میر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک، اللہ کا کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. تو بتائیے کیسی زندگانی چل رہی ہے؟ ایسے ہی جیسے پورے ملک کی ہے، بلوچستان کی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے اس سے. جی تو وہی بلوچستان کے جو عام شہری کی ہوتی ہے ویسی ہماری بھی. تو آپ ذرا اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، وہاں تعلیمی صورتحال کیا تھی، تو آپ کس طرح یعنی ایک بلوچستان کے جو پسماندہ علاقے سے اٹھ کے آپ بلوچستان کے جو دارالحکومت ہے کوئٹہ میں، وہاں ایک ڈگری کالج میں اردو پڑھا رہے ہیں. اصل میں یہ جو بلوچستان ہے یہ جیسے کہ عام شہری جانتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی 44% رقبہ ہے. تو اس رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بہت ہی بڑا ایک وسیع رقبہ ہے، اور پھر مختلف شیڈز پائے جاتے ہیں. مثلا میدانی علاقہ بھی ہے، اس میں پہاڑی علاقہ بھی ہے، اس میں سرسبز علاقہ بھی ہے، اس میں بنجر میدان بھی ہے. تو جو میرا تعلق ہے وہ ایک میدانی علاقہ ہے بلوچستان کا، جو سندھ کی سرحدی پٹی کے ساتھ لگتا ہے، جیکاباد اور لاڑکانہ کے آس پاس ہے. ضلع جعفر آباد کہلاتا ہے. میر جعفر خان جمالی صاحب کے نام سے منسوب ہے، جو پاکستان کے ایک بڑے مایہ ناز اور معروف سیاستدان رہے ہیں. اور پھر ان کا پورا خانوادہ آپ نے نام بھی لیا، میر ظفر اللہ جمالی ہیں، میر جان محمد جمالی ہیں، اور ان کے خانوادے سے کئی لوگ ہیں. تو ان کا سیاسی علاقہ ہے جعفر آباد، اور اس کا شہر ہے استا محمد، جہاں سے جان جمالی صاحب بنیادی طور پر منتخب ہوتے ہیں. ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں، بڑا عرصہ یہاں پہ انہوں نے گزارا ہے. وہیں سے میرا تعلق ہے، اور وہیں پیدائش ہے، وہیں کی بنیادی تعلیم ہے. پھر مزید پڑھنے کا شوق میں، کیونکہ اعلیٰ تعلیمی ادارے ہمارے یہاں بنے نہیں، باوجود اس کے کہ بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں اب سے نام لیے ابھی وہاں سے منتخب ہوتے آئے ہیں، لیکن کوئی بڑا تعلیمی ادارہ اس پورے ریجن کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. اب جا کر ایک یونیورسٹی کی کا سب کیمپس وہاں پہ بنا ہے، تو کوئی تھوڑا بہت لوگ وہاں پہ تعلیم حاصل، جو مقامی آدمی، ورنہ ہر عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا کوئٹہ جانا، کراچی جانا یا اسلام آباد جانا. یا پچھلے 10 سال سے جو اسکالرشپ کا ایک سلسلہ چلا پنجاب سے، تو بلوچستان کے بہت سارے نوجوان اس سے مستفید ہوئے. تو ورنہ آج سے میں جو سچویشن بتا رہا ہوں آج سے 20 سال پہلے کی ہے. تو 20 سال پہلے بہت مشکل ہوتا تھا کسی عام آدمی کا، مڈل کلاس کا اور لوور مڈل کلاس کے کسی بچے کا
دارالحکومت پہنچ کر تعلیم حاصل کرنا. تو اس میں ہم جیسے کچھ باغی ہوتے تھے کہ بس جانا ہے اور پڑھنا ہے کیونکہ اور کوئی ذریعہ ہے نہیں آگے بڑھنے کی، ایک ہی سیڑھی ہے، تو پھر وہ چھلانگ لگانی پڑتی تھی، پیچھے کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی تھی. وہ چھوڑ کر میں پہنچا کوئٹہ. بلوچستان یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اور میرا ایک عشق صحافت کے ساتھ شروع سے تھا. جب میں کالج کے زمانے میں، پیچھے بھی تھوڑا چلے جاتے، اسکول کے زمانے میں ایک میگزین ہم لکھا کرتے تھے، کچھ دوستوں کی مدد سے چھاپتے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے سویرا کے نام سے. اچھا، ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ سویرا نام کا ایک رسالہ کسی زمانے میں ترقی پسند ایک میگزین ہوا کرتا ہوگا، اس زمانے میں نہیں معلوم تھا. تو اسی نام سے ایک کاغذ پہ لکھتے تھے 2-4 صفحے، پھر ان کو فوٹو کاپی کرتے تھے، پھر وہ اپنے کلاس فیلوز میں بانٹتے تھے. 95 96 چھٹی 7ویں کلاس میں جب ہم پڑھتے تھے، تو وہ صحافت کا ایک چسکا اسی زمانے سے تھا. پھر صحافت سیکھنے کے شوق میں ماموں ایک میرے حیدرآباد میں مقیم تھے، تو میں چلا گیا ان کے پاس. سن 2000 سے لے کر 2002 تک میں وہاں رہا، کوئی 2.5-3 سال کا عرصہ. تو جو سندھی صحافت ہے وہاں سے آغاز کیا تھا لکھنے پڑھنے کا. کوئٹہ پہنچا تو تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے بھی ایک ضرورت تھی، پیچھے چھوڑ کر آیا تھا سب کچھ، تو اپنے جیب خرچ کے لیے اور اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے تو اخبارات میں کام کرتا تھا، شام میں سیکنڈ ٹائم میں، صبح کلاس لیتا تھا، پڑھتا تھا. تو اس طرح سے تعلیمی سلسلہ جاری رہا. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ میرا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ 2003 سے بلوچستان یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہوا، اور 2005 تک جو ایم اے کے سال ہوتے ہیں. اس سے پیچھے سن 2000 سے لے کر 2002 تک 1-2 یہ زمانہ حیدرآباد میں گزرا. یعنی 20-22 سال کی عمر میں آپ مکمل صحافی بن چکے تھے؟ باقاعدہ فیلڈ جرنلزم میں نے جو شروع میں ہی اختیار کی، مجھے جب بٹھایا گیا ڈیسک پہ، پروف ریڈنگ سے ہی شروع کیا، جو عام طور پر تو بہت کم تر کام سمجھا جاتا ہے لٹریچر میں بھی اور جرنلزم میں بھی، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت ہی اہم کام. پھر کچھ عرصہ سب ایڈیٹنگ بھی کی، لیکن جو مجھے کام جرنلزم میں پسندیدہ کاموں میں سے تھا وہ فیلڈ جرنلزم تھی، اور اس میں فیچر رائٹنگ. اس میں کہیں نہ کہیں وہ لٹریچر کا چسکا بھی پورا ہوتا تھا، کچھ چیزیں پڑھنی پڑتی تھی، کتابیں پڑھنی پڑتی تھی، لائبریری جانا پڑتا تھا. تو اس چکر میں نے فیلڈ جرنلزم بہت کی، فیچر لکھے. سندھی میں بھی ایکسکلوزیو اسٹوریز ہوتی تھی اس زمانے میں، سندھی اخبارات میں رواج تھا. اور جب میں کوئٹہ آیا تو وہاں پر بھی کچھ عرصہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرنے کے بعد فیلڈ میں ہی نکل گیا، کوئی 2-2.5 برس فیلڈ میں گزارے. تو میر صاحب، ایک ذرا آپ نے اپنے ابتدائی گفتگو میں ذکر کیا کہ بلوچستان میں سردار بہت ہیں، اور سب لوگ ایک یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ سرداروں نے بھی ترقی نہیں ہونی دی، جو دوسری وجوہات ہیں وہ اپنی جگہ پہ. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ فکرہ تو ٹھیک ہے کہ سرداروں نے بھی ترقی نہیں ہونے دی. تکلیف تب ہوتی ہے یہ سنتے ہوئے جب کوئی یہ کہے کہ آپ کو سرداروں نے ہی ترقی نہیں کرنے دی. بھی کا معاملہ تو ٹھیک ہے، اس میں ایک فیکٹر ہمارا سردار ہے. جھگڑا تب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس سردار کو طاقتور بنانے والی جو قوت ہے وہ کہیں اور بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ وہی ہے جو سیاست کو نہیں چھوڑتی، جو سیاستدانوں کو نہیں چھوڑتی، جو پولیٹیکل پروسیس کو چلنے نہیں دیتی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ اصل طاقت وہ ہے، اصل قوت وہ ہے، تو اس لیے ہمارا اصل جھگڑا پھر ان سے ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپنے سرداروں کو بخش دیا ہو یا ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا ہو. کوئی 2-3 نام ہی، پرویز مشرف کے زمانے میں بڑی مشہور بات تھی کہ جی 70 سردار میرے ساتھ ہیں بلوچستان کے، صرف 3 سردار ہی باغی تھے. تو وہ تینوں تو چلیں، اب تو وہ 3 بھی نہیں رہے خیر سے. تو اب ترقی ذرا کر لیں جتنی آپ کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں چیزیں کر لیجئے گا. تو سرداروں نے ترقی نہیں کرنے دی، یہ بات اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے، اس کو کوئی ڈینائل نہیں ہے بالکل. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان سرداروں کے لیے کوئی عزت ہو بہت زیادہ. یہ سردار اپنے علاقوں میں آج جا نہیں سکتے. ان میں سے کئی سردار ہیں جو اپنے علاقوں میں اب فیصلے نہیں کر سکتے. ایک زمانے میں جرگہ ہوا کرتا تھا، اب وہ اتنا آزاد قسم کا جرگہ نہیں ہے. اب یہ ووٹ لینے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، اب ان کو گالیاں پڑتی ہیں، لوگ ان کو برملا. ایک زمانے میں سردار کا نام لینا عام آدمی، اس کا پورا نام جب تک آگے میر وغیرہ وغیرہ نہ لگاتا تھا نہیں لے سکتا تھا. اب وہ سیدھا سیدھا اس کا نام لے لیتا ہے، اب وہ سیدھا سیدھا اس سے پوچھ سکتا ہے. اب وہ ووٹ اس کو ڈالنے اور نہ ڈالنے کا آپشن اس کے پاس ہے، اگر آپ اس کو دے دیں یہ آپشن. تو جب آپ آپشن اس سے چھین لیتے ہیں کہ صرف یہی ہے آپ کا اور کوئی متبادل نہیں ہے، تو پھر عام آدمی اپنی مجبوری میں وہاں تک چلا جاتا ہے. ورنہ سرداروں کو کوئی ہم نے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا. تو یہ جو ووٹ 2-2 ہزار ووٹ لے کے لوگ ایم این اے بن گئے یا ایم پی بن گئے، یہ کس طرح ہوا پچھلے الیکشن میں؟ ہاں، 2-2.5 ہزار تو بہت بتا رہے ہیں. 500 ووٹ پہ بھی لوگ ہوئے، اور پھر وہ وزیر اعلیٰ بھی ہوئے بلوچستان سے. وہ پھر ایک ایسا علاقہ ہے، جیسے انہوں نے شروع میں ذکر کیا، ایک لمبا لینڈ اسکیپ، اور اس میں
قدرت کے تمام مناظر ہیں تو وہ قدرتی بھی ہیں اور وہ پولیٹیکلی بھی ہیں، رنگ سارے رنگ آپ کو ملیں گے. مثلا جاگیرداری ملے گی، جاگیرداری کے خلاف جدوجہد بھی ملے گی، سیاست ہو رہی ہوگی اور ان کے پھر سیاست کے خلاف بھی ہو رہا ہوگا. اسی طرح پارلیمانی سیاست بھی ملے گی تو اینٹی پارلیمانی سیاست بھی ملے گی، ملیٹنسی بھی ملے گی اس کے ساتھ ساتھ، جو انسرجنسی پچھلے 20 سال سے اور 5ویں بار جاری ہے 70-75 سال کے دوران. تو وہ علاقے ہیں جہاں پر انسرجنسی سے متاثر ہیں براہ راست، وہاں پر ووٹنگ نہیں ہوتی ہے. ووٹ نہ ہونے کی پھر کئی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے متبادل ختم کر دیا، آپ نے ایک ہی جاگیردار، ایک ہی سردار ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ ووٹ دینا ہے تو اس کو دو ورنہ کوئی متبادل نہیں ہے. تو پھر لوگ یا تو پھر اسی کو منتخب کریں گے یا پھر ووٹ دیں گے ہی نہیں، اپنی بے بسی کی وجہ سے، اپنی مجبوری کی وجہ سے کہ اگر اسی گدھے کو دینا ہے تو ہم ووٹ نہیں دیتے ہیں پھر. تو ایک وجہ تو یہ ہے. دوسرا پھر وہ انسرجنسی ہے جو متاثر کرتی ہے. عام آدمی کے لیے آپشن نہیں ہے کہ وہ اگر ووٹ دیتا ہے تو اس کو سرمچار مارتا ہے، وہ ووٹ نہیں دیتا ہے تو اس کو سرکار مارتی ہے. تو اس چکر میں بیچارہ کوشش کرتا ہے کہ بچنے کی جہاں سے جتنی بچت ہو سکے. اس چکر میں وہاں کا ٹرن آؤٹ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 الیکشن اس انسرجنسی کے دوران جو بھی ہوئے ہیں، اس میں کچھ علاقوں میں جہاں انسرجنسی کا زور زیادہ ہے وہاں ٹرن آؤٹ کم رہا ہے. تو یہ کون صاحب تھے جو 500 ووٹ لے کے وزیر اعلیٰ بن گئے؟ جو ابھی موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اچھا، عبدالقدوس بزنجو صاحب. تو یہ تو یعنی ان کا جو حلف لینے کی تقریب تھی اس میں بڑی عجیب و غریب اغلاط تھیں تلفظ میں. تلفظ تو چلیں دور کی بات ہے کہ وہ صحیح طرح سے فقرہ بھی نہیں بول سکتے. جی، یہ ہے ہمارا المیہ کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان سے پہلے جو جام کمال خان صاحب تھے انہی کی پارٹی کے ہیں، ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی موقف ہے، ایک ہی لوگوں کی طرف سے جو لائے جانے والے ہیں ان کی ایک ہی کے قوت کے نمائندے ہیں دونوں. لیکن ان کے خلاف صرف ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے جام کمال کے خلاف انہوں نے موومنٹ چلائی، اور وہ حالانکہ پسندیدہ تھے لانے والوں کے، ان کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں تھی. عوام ان سے بیزار تھے، لوگ بیزار تھے، ڈاکٹرز احتجاج پر تھے، اسٹوڈنٹس احتجاج پر تھے، ٹیچرز احتجاج پر تھے. پورے صوبے کے ملازمین نے ریڈ زون میں 2 مہینے مسلسل دھرنا دیا. سب کے سب بیزار تھے، لیکن سرکار ان سے خوش تھی، لانے والے خوش تھے، تو ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی. تکلیف تب ہوئی جب ان کے اپنے دوست ارد گرد کے قدوس بزنجو اینڈ کمپنی جو بھی ان کے ارد گرد کے لوگ تھے، جب وہ بیزار ہوئے، تنگ ہوئے، اور انہوں نے اگلوں سے کہا کہ ہمیں نہیں ہے قبول، تو اگلوں نے ایک طرح سے ہمیں عوام کو، بلوچستان کی عوام کو یہ تمانچہ مارا کہ تمہیں چھوٹا گدھا قبول نہیں ہے، ہم تمہیں اسے بڑا گدھا دیتے ہیں. تو انہوں نے ہم پر ایک نااہل نکال کر اس سے بڑا نااہل منتخب کر کے دیا ہے. اچھا، تو وہ جو جام کمال تھے وہ بظاہر تو ایک معقول اور پڑھے لکھے آدمی لگتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ جو پڑھا لکھا ہونا ہے یہ کبھی کبھار تو آپ کو بہت اچھا بنا دیتا ہے، کبھی کبھار یہ آپ کو مردم بیزار بنا دیتا ہے. اس لیے کہ جب اس میں عاجزی نہ رہے، انکساری نہ رہے، آپ بجائے عوام کا منتخب، اگر آپ عوام کے منتخب شدہ ہوں تو آپ عوام کو جواب دے خود کو سمجھتے ہیں نا. جب آپ عوام کے منتخب شدہ نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو منتخب کرنے والی قوت کوئی اور ہے، تو پھر آپ خوش بھی اسی کو ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے. یہی کچھ جام صاحب کا مسئلہ تھا. ان کو پتہ ہے کہ میں عوام کی خدمت کروں نہ کروں یہ میرا درد سر ہے ہی نہیں. میں جنہوں نے مجھے جاب پہ رکھا ہے، نوکری پہ رکھا ہے، بگ باسز کو، ان کو وہ خوش رہیں، مطمئن رہیں، تو نوکری چلتی رہی. تو ان کی ساری توجہ ان کو خوش کرنے پہ رہی، اور عوام کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ عوام کے تمام احتجاج پہ ان کے بڑا مشہور تھا، ٹویٹر پہ بڑے ایکٹیو ہوتے تھے، واٹس ایپ گروپ انہوں نے بنائے تھے 70 سے زیادہ. تو بیوروکریسی کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتے تھے، اپنے وزراء کو بائی پاس کر کے براہ راست. تو اسی وجہ سے ہی لوگ ان سے، اور پھر اپنے قریب کے لوگ بھی بلا کر بیزار ہو گئے. ان کا جام کمال صاحب کا کہاں سے تعلق تھا؟ لسبیلا جناب، وہاں کے والی ریاست ہیں. اچھا.